معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ فرشتے کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں، اسے لاہور تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمد؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ بلایا تھا مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے محور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود سحرزدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو لگ لگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ رشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ 7 والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیہہ چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے دیکھی ہی جا رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی جلد سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر روم میں بٹھائے۔ وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پر مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اسی شخص کا تھا۔ اسے اس پہ بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر سے تھمایا، اسی پر وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چل کر ان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں۔ اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر ٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لانچ انتہائی نفیس تھا، جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار کی کھڑکیوں کے ہلکی سی گرین پردے نفاست سے بندی تھی، سنہری روشنی چھین کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے صوفے کے بڑے موٹیا طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا، مایوں کو اس کا وجود اسی تاریخ کا ایسا لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئے ہیں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محفوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار رکھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ احمد نے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کورٹ میں بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس پہ جا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگے کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن کی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں چلا رہی تھی، انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس پہ جا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمد ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں کیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتی تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوں۔ حالانکہ اس وقت ایک اے ایس پی کی تحویل ہوئی تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پلانٹتی تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑا تھا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کرنے کا طریقہ ہے، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے ہی کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ اب اس کا دل چاہا وہ گملہ اس کے سر پر پھونک دے۔ بی بی، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئیں گے، اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، تو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سنی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی اور ابھی تک تاریخی میں تھی، جسے اس کے چہرے کے نقوش مدم پار گئی تھی۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ سے گویا زبردستی رکھنا چاہا،
مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائی کار کو احتیاط سے پاکٹ پہ چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، جان نے قطرے روپ سے پکارا۔ آخا، جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا، اور اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوتی۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ عمران جتنا خزبناک سے اس کی طرف بڑھی۔ جی، آپ کے فواد آقا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بولی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ مجھے چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے احتیاط ہو فلم پیچھے ہٹی ہوئی چہرے پہ ہارش کی بے یقینی سے حفران کی طرف دیکھا۔ پرچہ کٹواؤں گی تم؟ ہاں۔ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ۔ وہ حلق پھاڑ کے چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چلا اٹھا، اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑتوڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آقا جان بڑے صوفے پر خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھتے رہے تھے۔ تائی مہتاب، نعیمہ اور فضا قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جامعہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتی چلی گئی۔ وہ صوفے پر بے حال سے گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر انہوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائی کی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہ پوچھتے یہاں تک کہ نڈھال کی محل میں جواب دینے کی شکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک دیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر عثمان چچا باہر نکل گئی۔ امی، وہ صوفے پر گیری منہ پہ بازو رکھے کٹی کٹی سستیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر جا گئے۔ سیڑھیوں سے گئی تماشا دیکھی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو گئی۔ مر جو تم سب، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں۔ شک ہے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں تمہارے بچوں کی۔ وہ فطروں سے روتی کٹ کٹ کر بدرائیں دیے جا رہی تھی۔ اتنی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہرا حسن اندر جاتا گیا۔ کوٹ بازو پر ڈالے ٹائی کے ناطے دھیرے کرتا وہ ممی پکارتا پر آگ میں آیا۔ ایک دم ساکت رہ گیا۔ وہ کارپیٹ پر رکھے کشن اور ایک صوفے جیسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا۔ اس پہ عجیب طرح سے گری محنت بکھرے چہرے پہ نیل بازوں پر سرخ نشان اور بازوں سے آدھا چہرہ چھپائے سستیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل؟ وہ بنا پلک چپکے سے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے سب؟ مت جاؤ تم۔ ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی۔ خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے ہو۔ خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں، سب کے۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں مر جاؤ تم سب۔ پوری قوت سے چلائی، پھر ایک دم بلک کر ڈھوکی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ رات کی تیسری پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ بدن سے چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج چناٹے اور تاریخی میں ڈھکا تھا۔ دکھتے جسم کو زبردستی کے سیدھی تیزی تک گئی۔ ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لسٹ نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھا، دیکھتی واپس ہوئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پر ہی تھی، مگر شاید اس کے دادے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا۔ حال پر نزیہ پپو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا۔ اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پر سوکھ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے موڑا تڑا سا کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گنتی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چوکی سے ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟
وہ چونکا تھا۔ محمل اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے گئے۔ محمل بولو۔ مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اور اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں فواد بھائی جیل میں ہیں تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سا رشپیرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کرو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گی، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں۔ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا، اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا اور دبکی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامدی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف گواہی ضرور دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ چل رہا تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گنج درختوں کی پار سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہانی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے اصلی وقار تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز پیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ پر حیران نظر آتا۔ اسے بے اختیار ویسٹ ٹاپ کا بینچ اور سیاہ فام لڑکی کی یاد آتی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش بش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھیں جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک کر پڑھ رہی تھی۔ سیاہ عبایا اس کے اوپر سرمائی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ ان ہی گری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے بڑھ آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور وہ اسے تھامتے ہی اسے مختلف راداریوں سے گزارتے اپنے آفس تک لائے۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ پوری اونچی پونی تیل سے نکلی لاپرواہ لٹیں، آنکھیں تلے گہرے ہلکے ماتھے اور گال پر گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ نیچے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کے پشت پہ کھڑی بلائنڈرز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اس کو کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بار اسے کیوں بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ خود غرض ہیں آپ کی کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اسے شان اجگر۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ،
وہ ذرا کرسی سے آگے کو ہوئی۔ آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو اب بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو تمہارے پاس، دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کے پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک پہ اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کے اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ رشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتصاد ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی پیش گوئی ہوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمد نے کتاب اپنی جانب گھسائی۔ بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گے۔ وہ بے اختیار پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید، یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی زبید انگلی جس کا گلابی ناخن مفاصل سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندنی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ کو۔ نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ، اور ملک شام ہوگا۔ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل رہی تھی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا، نمازوں کے اوقات کے لیے، اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر ہوگی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ ان پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کے پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو ہجر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، ہجر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ فرشتے چین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے ابھی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کی ریک کی طرف بڑھ گئی۔ پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلد پر انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پر انگلی روکی اور اس کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پر رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ رکھی۔ اللہ تعالی کننا، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ و ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہے نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ہڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑوں کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں۔
جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، اور ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ ہی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتے ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان وریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود غرضی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بھی یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ رشتے کی بات نے ایک دم اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ باہر میں گئی ڈکشنری اور لفظی معنی میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم جی، آپ کا ایڈمیشن فارم۔ رشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اوف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے۔ میں دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ وہ سوچ رہی تھی میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ ان کی فیس نہیں ہوتی۔ پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن سکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹرپ سے تھامے ہاتھ پھیرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی، پھولی سانس جیسی تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے تمہیں یوں دیکھ کر مجھے۔ یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگے جو سامنے گھنے درختوں کی بار کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پہ گرا بیگ اسٹپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی خرض پوشیدہ ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بھی بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ضرور تھا،
تو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بوری اونچی پونی ٹیل گردن کے برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جاگنگ کی طرف بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گیا۔ ہیلو، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ پراسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی۔ ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سیلولیس سفید شرٹ پہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے۔ پتلی کمان کی طرح بھنوں میں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور پراسپیکٹس کا نامحسوس انداز سے ایک طرف گھسکا دیا۔ فٹ، وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں اونیاں چلاتی اپنی پہلی بھونہوں کو سکیڑتے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل۔ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں بڑا بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں ایک بڑا روم دلا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان ہی کی تو بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی، یہ وہ کس کا گھر تھا؟ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی۔ سارا سرسری پن نچوڑ ہو گیا۔ 15 پر کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھایا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، میں چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح، فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ او نو، اس نے احتجاجیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز حکمیں لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، رضا چچی نے خود سے ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی پوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ رضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں سے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔
باہر اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک کٹ آئرن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاذت سے لپیٹ کر پن لگائی، کیونکہ دمکتی سنہری رگند والا چہرہ بیبی پن ویزبی ہالے میں مکیر ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، یہیں آ کر اسے سر پر رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ایک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مر مر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ پریئر ہال بھرا ہوا تھا، قالین پر وسیع و عریض سفید چادریں بچھی تھی، ان پر بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ ڈیسک زمین سے بازو بر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پن اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پر دو زانو مودب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا، وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان سارے صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچی پلیٹ فارم پر میڈم کی کرسی ٹیبل رکھی تھی، ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلیگرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے انگاروں ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکتے، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں، کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، عمرہ، چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ، بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پر بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، ہال پر نوٹس کے لینے کے لیے۔ عربی کے لفظ طرح اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، جو ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی، میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔